السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان فرما دیں سورۃ الکوثر کا اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو سنا دیں۔ یقیناً ہم نے ہی عطا کیا ہے تجھ کو خیر کثیر، ہر طرح کی خیر اور بلائی اور سعادت ہم نے کثرت کے ساتھ فراوانی کے ساتھ آپ کی ذات گرامی کے لیے اس کے دریا بہا دیے۔ بس ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر فصلی آپ نماز کی پابندی کریں، ونحر اور قربانی بھی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی نامراد، بے نام و نشان اور بے نسل اور منقطع ہے۔ ذوالحج کے ایام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان ایام کو افضل الایام کا نام دیا گیا۔ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن، اور ان دنوں کے اندر کی جانے والی نیکیاں اور عبادات اللہ کے ہاں سب سے محبوب، پسندیدہ اور مقام اور مرتبہ اجر و ثواب کے حوالے سے تمام نیکیوں سے اور تمام عبادات سے بڑھ کر ہے۔ کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ ہے، نمک حرامی اور ناشکری کا مظاہرہ ہے تو وہ حضرت انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بے پایان سمندر ہمیشہ سے ٹھاٹھے مارتا ہوا آج بھی پوری طرح طغیانی میں موجزن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ ہم اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنی کیپیسٹی اور بساط کے مطابق اللہ کی اس رحمت سے کتنا حصہ حاصل کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی محنت اور کوشش پر منحصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی سوائے محنت کے، بغیر محنت کے عطا نہیں فرماتے۔ قاعدہ اور کلیہ اللہ نے بیان فرما دیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو آئیے مل جل کر کوشش کریں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں نکل جایا کرتے ان ایام کے اندر اور بلند آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان ایام کے اندر ان تکبیرات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور پڑھنا بھی بلند آواز سے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس سنت کے
احیا اور عمل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی سوائے ان چند ایام کے کہ یوم النحر سے لے کر ایام بیس یا ایام تشریق ان ایام کے اندر مساجد کے اندر نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن گلی محلوں کے اندر ان تکبیرات کی کبھی کوئی صدا سننے میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن انتہائی اہم دن اور ابھی چند دن کے بعد انشاءاللہ یوم النحر قربانی کا دن آنے والا ہے، تو اسی قربانی کے حوالے سے آج انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقام بالمدینہ 10 سنین 10 سال تک مدینہ منورہ میں آپ رہے، اور ہر سال یزکی کل سنہ باقاعدگی کے ساتھ ہر سال یوم النحر کو قربانی فرمایا کرتے۔ قربانی کتنی کیا کرتے؟ بعض اوقات 2 میلے آپ لے کر ان کی قربانی کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ ایک ان میں سے جانور میری طرف سے اور ایک جانور کی قربانی میرے ہر اس امتی کی طرف سے قیامت تک جس کے پاس قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ کتنا احساس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میرا اور آپ کا اور اپنی امت کے غریب مومن اور مسلمانوں کا کہ آج سے 1450 سال پہلے ہر غریب اور مسکین بے بس اور محتاج جو قربانی نہیں کر سکتا حقیقت میں مجبور ہے، اس کی طرف سے قربانی ہمارے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پر آپ کے روضہ اطہر پر کروڑوں اربوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا ایھا الناس، بڑے اختصار کے ساتھ کافی سارے ضروری مسائل میں نے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، اس لیے پوری توجہ درکار ہے۔ اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر کی طرف سے ہر سال ایک قربانی واجب ہے پورے گھرانے کی طرف سے۔ پورا گھرانہ یعنی ایک سربراہ گھر کا اور اس کے بیٹے یا بیٹیاں اگر وہ مل جل کر رہ رہے ہیں تو ان کی بہویں بھی شامل، ان کے بیٹے بھی، ان کی بیٹیاں بھی، اور پورے گھرانے کی طرف سے کم از کم ایک جانور کی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دی، اور اس قدر لازمی کہ آپ نے فرمایا من وجد سعادت، جو آدمی کشادگی پاتا ہے، ہمت پاتا ہے، توفیق ہے اس کے پاس گنجائش ہے لِأَن یُضَحِّیَ، کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور اس کو قربان کرے، فلم یُضَحِّی، اور وہ قربانی باوجود گنجائش کے اس فریضے کو سر انجام نہیں دیتا، فلا یحضر مصلانا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں آ کر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نماز عید ادا کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہر چیز نہ آئے، اس کو کوئی ضرورت نہیں آنے۔
سختی کے ساتھ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کا جانور پورے گھرانے کی طرف سے عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ تابی، انہوں نے میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، قربانی کا طریقہ کار کیا ہے، قربانی کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں، کیسے کرنی ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل یزکی بالشاة، کہ ہمارے زمانے میں یعنی زمانہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک آدمی جو ہے وہ ایک بکری قربان کیا کرتا تھا، انہو اپنی طرف سے، اور وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک بکری، ایک جانور قربانی کا۔ فَيَأْكُلُونَ، وہ خود بھی اس قربانی کے جانور کا گوشت کھاتے، وَيُطْعِمُونَ، اور لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کیا کرتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ، یہاں تک کہ لوگوں نے قربانی کے معاملے میں آپس میں فخر کرنا شروع کر دیا۔ قربانی کے معاملے میں فخر کرنا یہ بڑی قدیم بیماری ہے، اور اس کا آغاز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و نواح میں کئی ایک ایسے گھرانے اور امیر لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نواز رکھا ہے۔ وہ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کے رویے سے اور ان کے کہنے کے طریقہ کار سے، ان کی باتوں سے، ان کے رویے سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کس قدر فخر اور کبر و غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں قربانی کے اس مقدس فریضے کے حوالے سے۔ ریاکاری کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر اور اس کی پوری طرح سے نمائش کر کے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنے لاکھ کا جانور خریدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح کا جانور قربان کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت اور اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قربانی کو رد کر دیتے ہیں۔ قربانی کرنے کا پہلا اور آخری مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جس طرح کے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ قربانی کا جانور پاکیزہ کمائی سے خریدا گیا ہو، رزق حلال سے، یہ شرط اول ہے۔ محنت کی کمائی، رزق حلال اور طیب پاکیزہ رزق سے خریدا گیا جانور ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ مشکوک کمائی، حرام کمائی، رشوت کا پیسہ یا سود کا پیسہ یا پھر کسی کا حق مار کر جو پیسہ جمع کر رکھا ہو، اس پیسے سے قربانی کا جانور خرید کر بے شک آپ 50 لاکھ روپے کی قربانی کر دیں، اللہ کے ہاں اس قربانی کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کل قیامت کے دن اس کا وزن نہیں ہوگا۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول۔ ان اللہ طیب هو یقبل الطیب،
اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے اور رزق حلال اور رزق طیب سے خریدا گیا قربانی کا جانور وہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ آج لوگوں کا یہ رویہ ہو چکا ہے، طریقہ کار ہو چکا ہے، حتیٰ تباہ الناس، کہ لوگ قربانی کے مقدس فریضے کے حوالے سے بھی آپس میں فخر کرتے ہیں کہ میں نے زیادہ قیمتی جانور خریدا ہے، میں نے زیادہ بڑے جانور کی قربانی کی، حالانکہ مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور ہونا کیسا چاہیے۔ آئیے ہم سب نے قربانی کے جانور خریدے ہیں یا خریدنے ہیں، تو ان مسائل کا پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت، اربعون لا تجوز فی الاضاحی، 4 طرح کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ 4 طرح کے جانور جن میں 4 طرح کے نقائص اور عیوب ہوں وہ قربانی کے لیے نہیں لگے۔ العورات بین عورها، ایک ایسا جانور جس کی آنکھوں کے اندر ٹیڑھا پن، بینگا جانور، اور اس کا بینگا پن نمایاں ہو، واضح پتہ چلے کہ یہ جانور بینگا ہے، وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، بے شک کتنا بھی پلا ہوا تندرست اور خوبصورت کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آنکھوں میں بینگا پن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا، اس عذر کا نام لے کر بتایا کہ بینگا پن رکھنے والا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ والمریضہ بین مرضها، بیمار جانور، اور بیمار بھی ایسا جس کی بیماری واضح یا سنگین بیماری، وہ بھی بیمار جانور قربانی کے لیے لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جانور لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، شوق ہوتا ہے، اور اللہ قربانی کے جانوروں کے خریدنے کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا فرمائے کہ ہم شوق سے خریدیں، ہم شوق سے جانور خرید لیتے ہیں، ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے، اور کئی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی بھی موجود ہیں، قربانی سے پیار اور محبت رکھنے والے اس عمل کے ساتھ کہ وہ سارا سال قربانی کا جانور خرید کر سارا سال اس کی خدمت کرتے ہیں، ہر طرح کا بہترین چارہ اور مہنگے سے مہنگا چارہ اور طاقتور چیزیں کھلا کر اس کو طاقتور بناتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر بڑے شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو قربان کر دیتے ہیں، سارا سال اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جن کے پاس جانور خریدنے کی پہلے سے سہولت میسر نہیں، وہ عین موقع پر خریدتے ہیں، یا چند دن پہلے خرید لیا یا مہینہ پہلے خرید لیا، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جانور ہمارے گھر میں آ کر بیمار ہو جاتا ہے، اس کو موشن لگ جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز۔ یہ بیماری ایسی بیماری نہیں ہے جو اس جانور کو قربانی کے لیے ناجائز قرار دے دے، کیونکہ یہ قابل علاج بیماری ہے۔ ماحول کا
کہہ لیں کہ تبدیل ہونا، یا جانور کے لیے گھر کا تبدیل ہونا، یا چارے کی نوعیت کا تبدیل ہونا بعض اوقات اس کو وقتی طور پر بیمار کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس کا علاج کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بیماری نہیں ہے جو عذر بن جائے، وجہ بن جائے اس جانور کے ناجائز ہونے کے لیے، لیکن کوئی ایسی سنگین بیماری جو کہ پیچیدہ بیماری ہو اور دیرینہ بیماری ہو، اور اس بیماری کی وجہ سے جانور لاغر اور کمزور ہو چکا ہو، یا اس کے جسم کے اندر نقائص اور اس طرح کا کوئی وائرس پھیل چکا ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم کا جانور والارجام بین ذبحها، لنگڑا جانور، اس کے 4 پاؤں میں سے کوئی ایک پاؤں میں اگر لنگڑا پن کا کہہ لیں کہ سبب موجود ہے، اور لنگڑا پن بھی ایسا بین ذبحها، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، یعنی لنگڑا کر چلتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے، تو ایسا لنگڑا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ والکثیر الذی لا تنکی، چوتھا وہ جانور جو اتنا لاغر، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہے، دبلا پتلا کمزور جانور، بے شک بیمار نہ ہو، لیکن کمزور اور لاغر جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہے، خشکی کا مارا ہوا جانور، یہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ آپ نے یہ تینوں اس کے جو عوارض ہیں، عذر ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بین اورھا، اس کا بینگا پن واضح ہو، بین مرضھا، اس کی بیماری واضح ہو، اور بین ذبحھا، اس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ گویا کہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ صاحب فراست سارے کے سارے بیٹھے ہیں کہ اگر ان عذروں کے اندر کوئی ایسا عذر جو بالکل معمولی سا ہے، مثلا لنگڑا پن اس کا معمولی سا ہے، یا بیماری جس طرح کہ میں نے وضاحت کی معمولی اور عارضی سی ہے، یا اس کی آنکھوں کے اندر ہیر پھیر ہے لیکن بالکل معمولی ہے، عام آنکھ سے دیکھنے پر پتہ نہیں چلتا، تو اس طرح کے ہلکے پھلکے عذر کے ساتھ قربانی کا جانور جائز ہوگا۔ لیکن اگر اس کا عذر بالکل واضح ہے، چلتے پھرتے صاف پتہ چلتا ہے لگ رہا ہے، اور بینگا پن بھی اس کا نمایاں ہے، اور مرض بھی اس کا سنگین ہے، تو پھر قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے فی سفر، کسی بھی سفر میں، اور دوران سفر عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، فاشترکنا فی البقرہ سبعۃ، تو ہم ایک گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو کر مل کر اس کا خرچہ اور اس کی قیمت ادا کر کے گائے کو قربان کر دیا کرتے، یعنی گائے کے 7 حصے، اور وفی البعیر 10، اور اونٹ کے اندر ہم سب 10 افراد شامل ہو کر اونٹ کی قربانی کر لیا کرتے، اور یہ واضح بھی، یہ مسئلہ بھی سب کے لیے اللہ کے فضل سے واضح ہے کہ گائے اور بیل کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں جو مساوی طور پر اس کی قیمت کو ادا کر کے اپنا حصہ ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں۔
اور اونٹ کے اندر کم از کم نہیں 7 اور 7 سے لے کر 10 افراد تک اس کے اندر شامل ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ مسئلہ سمجھانا بھی اور بتانا بھی مقصود ہے کہ بعض ہمارے ساتھی مسلمان گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ وہ بھی قربانی کے جانور کے حصوں کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی اونٹ اگر خریدا ہے تو اس میں سے 2 حصے اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقے کے طور پر شامل کر لیتے ہیں، یا ایک حصہ اپنی بیٹی کی طرف سے عقیقے کے طور پر، یا دیگر افراد کے لیے قربانی کے حصوں میں عقیقے کا حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ بالکل خلاف ہے۔ عقیقے کے لیے ضروری ہے کہ الگ سے جانور خریدا جائے، اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ عقیقہ صرف 7ویں دن کیا جائے، اور بیٹے کی طرف سے 2 جانور، اور جانور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، بڑا جانور قربانی عقیقے کے لیے نہیں چلے گا، جائز نہیں ہے، نہ گائے اور نہ اونٹ، بے شک انسان کتنا امیر کبیر اور سیٹھ کیوں نہ ہو، لیکن عقیقے کے لیے وہ اپنے بیٹے کی طرف سے صرف 2 بکرے، 2 مینڈے یا 2 چھترے ہی قربان کرے گا، اور بیٹی کی طرف سے 1 جانور۔ اس کے علاوہ قربانی کے حصوں کے اندر عقیقے کا حصہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور مسئلہ، من ذبح قبل صلاۃ، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، اس نے قربانی جو کی ہے وہ قربانی شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، اس نے اپنی ذات کے لیے اس کو ذبح کیا ہے، اور قربانی وہ قربانی نہیں ہے۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، جس نے نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول اور پایۂ تکمیل تک پہنچے گی۔ گویا کہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھ کر واپس جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فرمایا یہ قربانی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا جانور لے کر اب دوبارہ اس کو ذبح کرو، اللہ کے ہاں وہ قربانی شمار ہو۔ تو اس بات کا بھی خاص احتیاط اور اہتمام کیا جائے کہ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے۔ اور اس میں ایک اور بھی ضمن مسئلہ یاد رکھیے گا کہ نماز عید آپ کے اپنے علاقے کی نماز عید وہ شمار ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا، وگرنہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے طول و عرض میں نماز فجر بلکہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد بھی نماز عید ادا کر لی جاتی ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تاخیر سے کام نہیں لیتے، اور سنت کے عین مطابق طلوع آفتاب کی کچھ دیر بعد وہ نماز عید پڑھا کر اور خطبہ پڑھ کر اس فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے محلے کی مسجد کے اندر، آپ کے محلے کے اندر جو نماز عید پڑھی جا رہی ہے، آپ کی قربانی کے لیے اس کا اعتبار کیا جائے، وہ بے شک جلدی سے جلدی پڑھ لے۔ اگر 5:15 بجے سورج طلوع ہوتا ہے آج کل، اور وہ 5:30 بجے نماز عید پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کے بعد جا کر اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ کے محلے کے اندر، دیگر مساجد کے اندر 6 بجے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، 6:30 کا ٹائم، بعض اوقات لوگ بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، 7 بجے، 7:30 بجے۔ اتنی تاخیر سے نماز عید پڑھنا بھی
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ। जितना मुमकिन हो नमाज ईद को तुलुए आफताब के बाद जल्द अज जल्द अदा कर लिया जाए। तो इस ज़िमन में आपके अपने इलाके और मोहल्ले की ईद की नमाज का टाइम जो है उसका एतबार किया जाए। अगर वो नमाज आपके मोहल्ले में पढ़ी गई है, जिस वक्त भी पढ़ी गई है, आप अपने मुसल्ले से और अपनी ईदगाह से वापस आकर अपनी कुर्बानी कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसन्ना, कि कुर्बानी के लिए जानवर जो खरीदना है वो 2 दांत वाला होना चाहिए, जिसको हम पंजाबी में दोंदा कहते हैं और अरबी में इसको मुसिन्ना। तो 2 दांत वाला जानवर शर्ते अव्वल है कुर्बानी के लिए, और इसमें बकरा भी शामिल है, इसमें गाय भी शामिल है, इसमें बैल भी शामिल है और इसमें ऊंट भी शामिल है। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमरे मजबूरी इजाजत दी है खीरा जानवर करने की बगैर 2 दांत के, तो वो भेड़ और छतरे के ज़िमन में इनमें से कोई जानवर अगर खीरा भी मिल जाए, लेकिन आपने फरमाया कि अगर मजबूरी हो और 2 दांत वाला जानवर ना मिल सके तो फिर ये 6 महीने का जानवर, कोई दुम्बा, कोई छतरा या कोई भेड़ लेकर आप उसको कुर्बान कर दें, अल्लाह ताला उसको भी कबूल कर ले। इसके लिए दोंदा होना शर्त नहीं है, लेकिन अगर गुजर हो और आपको 2 दांत वाला जानवर मुयस्सर ना हो, फिर जो है वो आप छतरा भी बगैर 2 दांत के कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी कुर्बानी का जानवर करे वो अपनी तरफ से, जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर अपनी तरफ से और दूसरा जानवर अपने हर उस उम्मती की तरफ से जिसके पास कुर्बानी की सकत नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इस ज़िमन में अगर हम किसी अपने अफरादे खाना में से किसी और बहन भाई के लिए कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, अपने भाई के लिए या अपने किसी और रिश्तेदार के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी कुर्बानी करें, अपना जानवर खरीदें और उसके फरीदे से फारिग होने के बाद इजाफी तौर पर दूसरा जानवर खरीदकर हम किसी अपने रिश्तेदार के लिए कुर्बान कर सकते हैं। और इस हवाले से ये बात भी पेश नज़र रहे कि वालिदैन के लिए अलग से जानवर लेकर और वालिदैन के नाम उनकी कुर्बानी करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी हम किसी और रिश्तेदार के लिए तो उसके नाम की कुर्बानी कर सकते हैं अगर हमारे पास गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसके लिए भी जो मैंने बताया कि सबसे पहले अपनी कुर्बानी अगर आपने कर ली है और इजाफी तौर पर आपके पास गुंजाइश मौजूद है, तो फिर आप अपने किसी मुसलमान बहन भाई के लिए, खा वो फौतशुदा है या जिंदा है, आप उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन वालिदैन जो हैं वो इस शर्त से ज़रा अलग हो जाते हैं। वो कैसे कि वालिदैन एक ऐसा रिश्ता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों का किया हुआ कोई भी अमल, बेटे का या बेटी का कोई भी अमल, कोई भी नेकी, वो वालिदैन के हक में अल्लाह ताला उसको पहले दर्ज करते हैं। पहले उनका सवाब, कोई भी बेटा अमल करता है, कोई बेटी अमल करती है, कोई भी नेक अमल, खा वो कुर्बानी का है, खा वो नमाज पढ़ने का या नफल पढ़ने का या फिर हज और उम्रा करने का, कोई भी अमल औलाद जो सर अंजाम देती है, हमारे अपने खाते में उनका अजर व सवाब बाद में लिखा जाता है, हमारे वालिदैन को उनका अजर व सवाब पहले दे दिया जाता है।
کیونکہ والدین کے لیے اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، لہذا اس کے لیے الگ سے نہ تو جانور خریدنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے لیے نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس قربانی کا ثواب یا اپنے اس نیکی والے عمل کا ثواب اپنے والدین کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نیت کرنے کی اور نہ ہی زبان سے الفاظ کہنے کی۔ آپ نیت کریں نہ کریں، بے شک بھولے سے آپ سے کوئی نیکی کا عمل ہو گیا، پھر بھی آپ کے والدین کے حق میں اس کا اجر و ثواب پہلے لکھ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں تو لازمی بات ہے کل ہم جب مر جائیں گے اور اللہ کے مہمان بن جائیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کو ثابت کریں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی، خود کو محنت کرے، ثابت کرے اور کوئی ایسا عمل نہ جانے دے کہ جو عمل ہم نیکی کا نہ کریں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہ بن سکے۔ جو بھی موقع میسر ہو، جس عمل کے لیے بھی توفیق ملے، فوراً اس کو بجا لائے اور اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب یقیناً میرے والدین کو بھی عطا فرمائے۔ تو یقیناً جب ہم مر جائیں گے ہمارے لیے، ہماری اولاد کو یا ہمارے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم، ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں، یوم النحر، یوم النحر کے دن، احب الی اللہ من احراق الدم، کہ خون بہانے سے زیادہ فضیلت والا ہو اللہ تعالیٰ کے، یعنی 10ویں ذوالحجہ کو سب سے بڑھ کر فضیلت والا عمل قربانی کرنے کا عمل۔ اور یوم النحر سے یاد آیا، نہر کا لفظ جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کے لیے خاص ہے، تو اس ضمن میں بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں اونٹ کو قربان کرنے کے لیے جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ جہالت کی اس قدر انتہا ہمارے معاشرے کے اندر کہ مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ستم بالائے ستم یہ اور المیہ یہ کہ ہم علماء سے مسئلہ پوچھنا اس کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے اور جانور کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رکھے کہ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں اگلے والا باندھ دیا جائے، اس کی ٹانگ کو فولڈ کر کے اس کو بینڈ کر کے باندھ دیا جائے، اچھی طرح کس کے باندھ دیا جائے، اور پھر نیزے کے ساتھ یا تلوار اور بڑی چھری کے ساتھ اس کے حلق کو کاٹا جائے، حلق کے اندر اس کو داخل کیا جائے، اس کو کاٹا جائے، صرف یہی اس کو نحر کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ خون اس کا نکلے گا اور وہ بے دم ہو کر، بے جان ہو کر خود ہی زمین پر گر جائے گا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا۔ البتہ ہمارے ہاں اس کی گردن پر 3 جگہ پر کٹ لگا کر اس کو قربان کیا جاتا ہے کہ گردن لمبی ہے، اس کو 3 جگہ سے کاٹا جائے اور اس کو اضافی اور انتہائی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اونٹ کو۔ اور کئی تو ایسے جاہل قسم کے ہیں،
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 7 جگہ اس کی گردن کو کاٹا جاتا ہے، 7 تکبیرات اس کی گردن پر، اس طرح ظلم و ستم بچارے ان پر، اور اس سے بھی آگے کئی اس کو 10 جگہ کاٹتے ہیں گردن، اور اس کو بٹھا کر بڑے ظلم و ستم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اس کو قربان کرتے ہیں۔ آسان اور فطرت کے عین مطابق اگر طریقہ ملتا ہے اونٹ کو ذبح یعنی نہر کرنے کا، وہ دین اسلام کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانور کو کم از کم تکلیف دو، اور اپنے چھری کو اور اپنے اوزار کو اچھی طرح تیز کر دو، اور ایک ہی ضرب کے ساتھ ایک ہی بار اس کا گلا اس انداز سے کٹ جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن ہمارے ہاں اناڑی پن اور جہالت کی وجہ سے جانور کو خوب تکلیف دی جاتی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کے حلق میں نیزہ مار کر، چھری مار کر اس کی گردن پر جگہ جگہ کٹ نہیں لگائے جاتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ صرف نہر کرے اور وہ بے دم ہو کر، بے جان ہو کر جب زمین پر گر جائے اور اس کی روح جب اس کے جسم سے پرواز کر جائے تو اس کی کھال اتارنے کا عمل پھر شروع کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں ذو الحجہ یعنی یوم النحر کو سب سے بہترین اور فضیلت والا عمل قربانی کرنے کا، اونٹ قربان کرنے کا، بکرا، چھترا یا بیل کو قربان کرنے کا۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اجر و ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، یہ جانور جو آپ نے خریدا یہ اپنے سینگوں سمیت نیکی کے ترازو میں رکھا جائے گا، سینگوں سمیت۔ حالانکہ سینگ ہم پھینک دیتے ہیں، ہم تو پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے، اور وہ سینگ دوبارہ زمین سے ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے ترازو میں رکھے۔ وَأَشْعَارِهَا، اس کے جسم کے تمام بال وہ بھی نیکی کے ترازو کے اندر رکھے جائیں۔ وَأَزْلَافِهَا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال دیکھے، اس کے پاؤں کے کھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے ترازو میں رکھتے۔ وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر روایات کی روشنی میں جتنا بھی جانور آپ کے گھر میں آنے کے بعد چارہ کھاتا ہے، اور جتنا بھی جانور گوبر کرتا ہے، جتنا بھی جانور پیشاب کرتا ہے، یہ سارا اس کا فضلہ اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کے ترازو کے اندر رکھتے ہیں۔ اندازہ کیجیے کس قدر اجر و ثواب کا حامی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ ذبح کرنے کے بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں پہلے درجہ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کل بھی درس کے اندر بتایا تھا کہ جانور کو قربان کرنے کا ثواب، جس طرح کہ ابھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ اس کو ذبح کرتے ہی آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا پورا اجر و ثواب قربانی کا درج کر دیا جاتا ہے، اور قربانی کا ثواب تو آپ کو مل گیا ذبح کرنے پر ہی، اور اس قربانی کے جانور سے جو گوشت آپ غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، یتامہ میں تقسیم کرتے ہیں، مساکین کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور اگر آپ فتویٰ نہ لگائیں اور اجازت دیں کہ وہ قربانی کا گوشت اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اس کا الگ سے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ کے اندر لقمہ کھانے کا ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔
اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ لقمہ منہ میں ڈالنے کا مقصد نہیں کہ ہم ان کو روز کھانا کھلائیں، مقصد یہ ہے کہ جو ہم اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اپنی پاکیزہ کمائی سے، اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہماری طرف سے اس کو کی صدقہ اور خیرات کے اندر شمار کر لیتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت جو آپ کے بچے کھاتے ہیں اس کا بھی اجر آپ کے نامہ اعمال کے اندر، آپ کی بیوی کھاتی ہے اس کا بھی اجر آپ کے نامہ اعمال کے اندر، آپ کے رشتہ دار کھاتے ہیں اس کا بھی اضافی اجر آپ کے نامہ اعمال کے اندر۔ یعنی جتنا بھی گوشت اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں اور کھایا جاتا ہے، کچا تقسیم کر دے، پکا کر تقسیم کر دے، بھون کر تقسیم کر دے، کباب بنا کر آپ دوستوں کے اندر رشتہ داروں کی دعوت کر دے، وہ سارے کا سارا اضافی اجر و ثواب قربانی کے اجر کے ثواب کے علاوہ اضافی اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ اور آگے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پچھلے جمعے بھی بتایا، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ آگے سنیے، صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول فما لنا فیہا، ان قربانیوں کو کر کے ہمیں کیا ملے گا، اجر و ثواب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی۔ اب کون ہے ایسا ہم میں سے جو دعویٰ کرے کہ ہم اپنے بھیڑ بکری کے یا اونٹ کے جسم پر موجود بالوں کو شمار بھی کر سکتے ہیں؟ ناقابل شمار جتنے اس کے جسم کے اندر، جس کے جسم کے اوپر بال ہیں، ہر بال کے بدلے آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام بھی بڑے رسیہ تھے نیک اعمال کے اور اجر و ثواب کے بڑے رسیہ تھے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھیڑ بکری، یہ بھیڑ کے جسم سے جو اون اترتی ہے، جو اتار کر ہم پھینک دیتے ہیں، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر ریشے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب! یہ نیکیاں الگ سے، یاد رکھیے، یہ نیکیاں الگ سے جو آپ کے نامہ اعمال کے اندر بالوں کی گنتی کے حساب سے آپ کے نامہ اعمال میں درج کی جائے گی، اور قربانی کا الگ سے ثواب جب آپ اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل قربانی کا ثواب دوبارہ سے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ، کل کو جب نیکی اور بدی کا ترازو قائم ہوگا تو جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا، ان کے بال، ان کے کھر، ان کے دیگر آنتڑیاں وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نیکی کے ترازو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو بطور نیکی کے ہمارے لیے ان کا بدل فرمائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول حسنہ، اور نیکی کیا چیز ہے، اس کا کیا وزن، کیا اس کا حجم، اس کی حیت، اس کا مجسمہ، اس کی کوانٹٹی، وہ بھی ہمیں بتائی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی کل قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے، اور چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ، یہ شملہ پہاڑی آپ دیکھ لیں، ہمارے لاہور کے اندر بطور مثال اللہ کے فضل سے ہزاروں ٹنوں کے وزن رکھنے والی یہ چھوٹی سی پہاڑی اور ایک ٹیلا سا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کا نام لیا ہے۔ ایک نیکی کل قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر، اور اس کے جسم پر کتنے لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں۔ ایک جانور قربان کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، یہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ